کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گودان صرف ایک کسان اور اس کی گائے کی کہانی ہے؟ جی نہیں، یہ ایک قتل کی داستان ہے، ایک ایسا قتل جس کا مقدمہ آج تک کسی عدالت میں نہیں چلا۔ پریم چند نے یہ ناول لکھ کر سماج کے چہرے پر وہ تماچا مارا تھا جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ہوری مرا نہیں تھا، اسے مارا گیا تھا، مذہب کے نام پر، قرض کے نام پر اور جھوٹی عزت کے نام پر۔ آج قلم کا سفر میں ہم اسی قتل کا سراغ لگائیں گے۔ یہ کہانی صرف 1936 کے ہندوستان کی نہیں ہے، یہ کہانی آج کے ہندوستان، آج کے پاکستان اور ہر اس تیسری دنیا کے ملک کی ہے جہاں غریب کی عزت اس کی جان سے زیادہ مہنگی ہے۔ آئیے راکھ میں دبی اس چنگاری کو پھر سے ہوا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ہوری کے درد کو سمجھیں، ہمیں اس نبض شناس کو جاننا ہوگا جس نے یہ درد محسوس کیا۔ دھنپت رائے سری واستو۔ دنیا انہیں منشی پریم چند کے نام سے جانتی ہے۔ انہیں اردو اور ہندی ادب کا قلم کا سپاہی کہا جاتا ہے۔ مگر کیوں؟ سپاہی وہ ہوتا ہے جو محاذ پر لڑتا ہے۔ پریم چند کا محاذ کوئی سرحد نہیں تھی، ان کا محاذ ہندوستان کا وہ دیہات تھا جہاں بھوک ناچتی تھی اور مذہب کے ٹھیکیدار جشن مناتے تھے۔ پریم چند نے گودان کسی ایئر کنڈیشنڈ کمرے یا مخمل کے گدوں پر بیٹھ کر نہیں لکھا۔ انہوں نے یہ ناول کسان کی پھٹی ہوئی بیوائیوں، اس کے پسینے کی بو اور گوبر سے لیپے ہوئے آنگن میں بیٹھ کر لکھا ہے۔ پریم چند جانتے تھے کہ ادب کا مقصد صرف تفریح نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے، ادب سیاست کے آگے چلنے والی مشعل ہے۔ گودان ان کا آخری مکمل ناول تھا۔ گویا وہ جانتے تھے کہ اب وقت کم ہے، اس لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کا نچوڑ، اپنا سارا غصہ اور اپنی ساری فنی مہارت اس کتاب میں انڈیل دی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے سامراجیت اور جاگیرداری نظام ایک غریب کسان کے ہڈیوں سے گودا تک نچوڑ لیتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں ہوری سے۔ ہوری مہتو۔ کیا ہوری بے وقوف ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ پنڈت اور مہاجن اسے لوٹ رہے ہیں؟ اکثر نقاد ہوری کو ایک سیدھا سادہ بلکہ احمق کسان سمجھتے ہیں، لیکن ٹھہریے، ہوری بے وقوف نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ وہ اس سماجی ڈھانچے کا قیدی ہے جسے صدیوں سے مذہب اور روایات نے بنا ہے۔ ہوری کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ایک پچھائیں گائے۔ مگر کیوں؟ کیا صرف دودھ پینے کے لیے؟ نہیں، ہندوستانی دیہات میں گائے صرف جانور نہیں، اسٹیٹس سمبل ہے۔ جس کے دروازے پر گائے بندھی ہو اسے شریف سمجھا جاتا ہے۔ ہوری کے لیے گائے کا مطلب ہے کھوئی ہوئی عزت کی بحالی۔ وہ جانتا ہے کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر دروازے پر گائے نہیں تو وہ سماج کے نظر میں کچھ بھی نہیں۔ یہی ہوری کا ٹریجک فلاح ہے۔ وہ اپنی مریادہ کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دیتا ہے۔ پریم چند یہاں کمال کی نفسیاتی گرہ کھولتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ غریب آدمی اپنی غربت سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا بے عزتی سے ڈرتا ہے۔
اور یہی ڈر سرمایہ دار کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہوری روایات کا غلام ہے، جبکہ اس کی بیوی دھنیا حقیقت پسند ہے۔ دھنیا اس ناول کا سب سے طاقتور نسوانی کردار ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ نظام انہیں کھا جائے گا۔ وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن ہوری اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا ہے، اگر ہم بھی بے دھرم ہو گئے تو سماج کیسے چلے گا؟ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے۔ جو سماج اسے مار رہا ہے وہ اسی سماج کے دھرم کی حفاظت کر رہا ہے۔ پریم چند ہمیں بتاتے ہیں کہ غلامی صرف زنجیروں میں نہیں ہوتی، غلامی ذہن میں ہوتی ہے۔ ہوری انگریز کا غلام نہیں تھا، وہ اپنی ہی پرانی سوچ کا غلام تھا، اور یہی غلامی سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ اس کہانی کا ویلن کون ہے؟ کیا وہ ہوری کا سگا بھائی ہیرا ہے، جس نے حسد کی آگ میں جل کر گائے کو زہر دیا؟ نہیں، ہیرا تو صرف ایک مہرا تھا، اس نے تو صرف ایک جانور کو مارا، لیکن ہوری کو مارنے والے ہاتھ تو کئی اور تھے۔ اصل ویلن وہ تکون ہے جس نے ہوری کو گھیرا ہوا ہے، زمیندار رائے صاحب، جو اوپر سے قوم پرست ہیں، کھادی پہنتے ہیں، آزادی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر سے اتنے ہی ظالم ہیں جتنا کوئی انگریز۔ پریم چند نے رائے صاحب کے ذریعے ان لیڈروں کو بے نقاب کیا جو اسٹیج پر غریبوں کے ہمدرد بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا خون چوستے ہیں۔ مذہب کے ٹھیکیدار، پنڈت داتا دین اور ماتا دین، یہ سب سے خطرناک کردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو کاروبار بناتے ہیں۔ جب ہوری کا بیٹا گوبر ایک بیوہ سے تعلق جوڑتا ہے تو یہی پنڈت پنچایت لگا کر ہوری پر بھاری جرمانہ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا انہیں گناہ سے نفرت ہے؟ نہیں، انہیں صرف اس پیسے سے غرض ہے جو ہوری اپنی ہڈیاں بیچ کر ادا کرے گا۔ مہاجن، جو ایسا جال پھینکتا ہے کہ کسان اس میں صرف تب نکلتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے۔ پریم چند دکھاتے ہیں کہ یہ تینوں طاقتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، رائے صاحب، پنڈت اور مہاجن۔ جب یہ تینوں مل جائیں تو ہوری جیسا اکیلا انسان صرف پس سکتا ہے، لڑ نہیں سکتا۔ ہیرا کا زہر تو شاید گائے کو مار سکا، لیکن ان تینوں کا زہر پوری نسل کو مار رہا تھا۔ یہ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ مذہب جب امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ استحصال کا آلہ بن جاتا ہے، اور جب غریب کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ افیون بن جاتا ہے، جسے کھا کر وہ اپنے درد کو بھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس لمحے کی طرف جہاں الفاظ دم توڑ دیتے ہیں اور صرف سسکیاں رہ جاتی ہیں۔ ناول کا انجام۔ ہوری نے پوری زندگی محنت کی، دھوپ میں جلا، سردی میں ٹھٹھرا، فاقے کیے، صرف اس لیے کہ قرض اتر جائے اور ایک گائے آ جائے۔ مگر انجام کیا ہوا؟ وہ سڑک پر پتھر کوٹتے کوٹتے گر پڑا، لو لگ گئی، موت اس کے سرہانے کھڑی ہے۔ ہوری اپنی گھر کے آنگن میں آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کے پاس نہ دوا ہے نہ ڈاکٹر، لیکن ایسے میں گدھ پہنچ جاتے ہیں، پنڈت داتا دین آتے ہیں۔ کیا وہ ہوری کو پانی پلاتے ہیں؟ کیا وہ اسے دلاسا دلاتے ہیں؟ نہیں، وہ اس کی نبض ٹٹولتے ہیں،
اور دھنیا سے کہتے ہیں موت کا وقت ہے، اس کے ہاتھ سے گودان کرا دو، تبھی اس کی مکتی ہوگی۔ ذرا سوچئے، جس آدمی کے پاس جیتے جی خود کا پیٹ بھرنے کو روٹی نہیں تھی، مرتے وقت اس کی لاش سے بھی گائے مانگی جا رہی ہے۔ یہ مذہب نہیں، یہ روحانی بلیک میلنگ ہے۔ گھر میں ایک پھوٹی کوری نہیں ہے۔ دھنیا کیا کرتی؟ وہ گھر کے اندر جاتی ہے، اس نے سوت کاٹ کاٹ کر جو 20 آنے جمع کیے تھے وہ لاتی ہے۔ یہ 20 آنے اس کی کل کائنات تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے وہ سکے پنڈت کے ہاتھ پر رکھتی ہے اور کہتی ہے، مہاراج، گھر میں نہ گائے ہے نہ بچیا، بس یہی 2 آنے ہیں، یہی اس کا گودان ہے۔ ہوری مر گیا، لیکن غور کیجئے، یہ ہوری کی موت نہیں تھی، یہ اس امید کی موت تھی کہ محنت کش کو کبھی انصاف ملے گا۔ وہ 20 آنے گودان نہیں تھے، وہ اس سماج کے منہ پر تھوکا گیا وہ کف تھا جو پریم چند نے دھنیا کے ذریعے مارا۔ گائے کی خواہش میں ہوری نے انسان ہونے کی قیمت چکا دی۔ گائے تو نہیں آئی، لیکن گائے کے نام پر انسان قربان ہو گیا۔ 1936 سے آج ہم 21ویں صدی میں آ چکے ہیں۔ کیا کچھ بدلا؟ ہوری آج بھی زندہ ہے اور آج بھی مر رہا ہے، بس کرداروں کے نام بدل گئے ہیں۔ آج رائے صاحب کی جگہ کارپوریٹ کمپنیوں نے لے لی ہے۔ آج مہاجن کی جگہ مائکرو فائنانس بینکوں اور سود کے جدید نظام نے لے لی ہے۔ آج کا ہوری گائے کے لیے نہیں، ٹریکٹر کے قرض یا بیٹی کی شادی کے قرض کے لیے جان دے رہا ہے۔ پریم چند کا سوال آج بھی ہمارے گریبان کو پکڑے ہوئے ہے کہ ایک محنت کرنے والا انسان جو پوری دنیا کا پیٹ بھرتا ہے، وہ خود بھوکا کیوں مرتا ہے؟ کیا مذہب اور سماج کے ٹھیکیدار آج بھی انسان کی لاش سے منافع نہیں کما رہے؟ گودان ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک نظام نہیں بدلے گا، ہوری اسی طرح سڑک کنارے دم توڑتا رہے گا اور دھنیا اسی طرح اپنی جمع پونجی لٹا کر اس مکتی کی بھیک مانگتی رہے گی۔ گودان ایک ناول نہیں، ایک دستاویز ہے، ہندوستان کی دیہی زندگی کا ایک ایسا آئینہ جس میں ہمیں اپنا عکس دھندلا ہی صحیح مگر نظر ضرور آتا ہے۔ پریم چند نے کوئی حل پیش نہیں کیا، انہوں نے صرف مسئلہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ حل تلاش کرنا میری، آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہوری کی وہ خاموش چیخ جو اس کے حلق میں اٹک گئی تھی، کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں آج کے دور کا سب سے بڑا مہاجن یا سود خور کون ہے؟ بینک، سیاستدان یا ہمارا اپنا دکھاوا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ادب کے اس شاہکار کے ذریعے زندگی کی حقیقتیں سمجھنے میں مدد ملی ہو تو ہمارا چینل قلم کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ ہم ایسے ہی مزید ادبی جواہر پارے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے اندر کے انسان کو زندہ رکھیے۔